حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں۔ جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا واسطہ۔ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا۔ فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے جی، جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟
तो अमर बिन साद बोला पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, जल्दी कर हमारा। आय हाय क्या नमाज है, यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा भोला है, कहता जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो उमर बिन साद भी पढ़ता था, तू भोला। ओ खुदा के देखे ना, जितनी नमाज की इखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्माने गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं, मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे। वो शख्स, उसकी नमाज रोजा आज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो। सहाबा जमा होके नबी पाक के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खर्चे ज्यादा है, आमदन का जरिया कोई नहीं। जिस तरह आज लोग हर पीर साहब से नहीं पूछ रहे, अल्लामा साहब से कि आप काम कोई नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है। सहाबा के बार वो ये नहीं सोचते थे आते कहां, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डाले। वो सारे आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखराजात ज्यादा हैं, जराए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं। नजरानों पे एतराज ना किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, कहा थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की, कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाब अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाब अब्बास आए, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का, अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा। और या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते। हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, का कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ अगर तुमने कुछ करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अज़वाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ अली फातिमा, अली और फातिमा की औलाद, फरमाया इनका अदब करते रहना। इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है, कहा इनका अदब करना। जनाब अली, सैयदा फातिमा और दोनों की उनका अदब करना फराइज दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग जी सैयद बन गए है नहीं, पर तो मैं कहा जेड़े बन गए ना उन्होंने अल्लाह आप ही पूछ लेगा, तू अदब कर। जेड़े बन गए ने अल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो बंदे ख्वाजा साहब से मिलने आए तो उनको पता था कि ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं। तो दो बंदे आ गए कुछ लेने कुछ मांगने, थे फरार दोनों। तांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रस्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना है ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, सैयद ना बन जाए, तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, 2-3 थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहाँ लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक, ना दरवाजा ना गाड़ी,
آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا، یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں۔ تو میں دور نہیں جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے، کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ بے اصلا فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے۔ سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اس سے آگے نہ جاؤ، حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس، ان کو تھام۔ سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا، جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی، تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا، میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا، تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں، تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ لیکن یہ نہیں آ رہے، کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے، تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے، یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے، کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا، تو میں نے کہا بے وقوف یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے ہی نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا، تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا، اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا، آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے، حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر دے، میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا۔ حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان، یہ محبتیں آئی ہی ادھر سے۔ ہمیں حضرت عمر نے تو سکھایا ہے حسنین کا اکرام کیسے، حضرت ابو ہریرہ نے تو سکھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں، میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو، بھئی آپ کیا بتائیں گے، وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں، وہ تو احادیث میں آ گئی، میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو، بھئی آپ کو یہ نوکھیچ بتائیں گے، وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ ایک راوی ہیں، آپ روایت کریں، آپ بیان کریں پڑھ کے، آپ انتشار کا باعث نہ بنے، عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے، محبتوں کے فروغ کا باعث بنے، یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے، آپ کے پاس کہاں سے آیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا، یہ صحابہ نے بیان کیا، صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے، یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا بات پر،
کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین تھے جناب عمر، تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں۔ جب پہنچے نا تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس نا کچھ مہمان آئے ہیں، تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ گورنر حضرات بیٹھے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں وہ، تو میں آ گیا ہوں۔ تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، مجھے کوئی کام تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں آپ چلے جائیں، آپ تو حضور کے شہزادے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں، انہوں نے کہا بھی، لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے۔ جب جناب عمر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے مجھے بلایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا، عرض کیا تھا، پر وہ چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے، سیدھے امام حسن دروازے پہ دستک دی، سیدنا امام حسن تشریف، شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے، کہا آپ مصروف تھے، میں نے کہا مسجد ملوں گا، تو جناب عمر جذباتی ہو، کہا آپ کو ملنا چاہیے، حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے۔ فرمایا میرا اور آپ کے، میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے، تم کہاں سے لے آئے ہو بات؟ ان کا اختلاف تھا، قربان جائیں۔ پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے، سر سے امامہ اتار لیا، کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے، تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ادب کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا وہاں جگہ کچھ کم تھی، اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہو، اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف، ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں، قربان جائیے۔ سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہے، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا، حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کی؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا؟ حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا۔ عزیزو یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے، اس لیے وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے، ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں، تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں، نس آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی۔ تیسری بات، بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھ، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا، باطن کو سنوارنا، اخلاص پیدا کرنا، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے، بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتا نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کہنا مولویوں کی پتا معرفت کی، میں کہ جیڑی تیرے کو لے واقعی کسی نہیں پتا، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو، وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی وہ نہیں پتا، تو سچ ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے، تو سمجھ لینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح۔ امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، جبر نہیں کرنے دیں گے، بربریت نہیں کرنے دیں گے، غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے، کوئی بادشاہ جبر کے زور پر اگر مسلط ہوگا تو مسلط نہیں ہونے دیں گے، ظلم و جبر و بربریت کے خلاف نکلے حسین۔ اور پھر جن رستوں پہ تھوڑی مشکل آئے نا
गाड़ी चलाने वाले का पता भी उन्हीं रस्तों पे चल, सीधी सीधी तो सारे चला लेते, ये स्पीड ब्रेकर ज्यादा हो ना। वो एक दफा हम सिंध गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, महफिल में 5-6 दिन लग गए, तो वापसी पे सखर पे मोटरवे से चढ़ गए। तो मैंने अपने गाड़ी चलाने वाले दोस्त से कहा लो अब लाहौर तक आसान है, तो कहने लगा हज़रत साहब है मुश्किल, तू कह लगा तेन लग पई। वो जेड़ा अचानक चिंची वाला सामने आंदा है ना, बंदा जरा जागदा रहिंदा है, अचानक स्पीड ब्रेकर आता है तो आंखें खुली रहती, जिसमें शक होता है ना कि इन्हें तो इशारा भी नहीं लाना, तो बंदा जरा एहतियात से चलाता है। लेकिन ये बिल्कुल ही सीधी सीधी है, तो इसमें क्या होता है, नींद आने लगती। लकद खलकनल इंसान फी कबद, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को मुशक्कत में पैदा, तेरी जिंदगी का हुस्न ही ये है कि तू मुशक्कत करे, तू काम करे। मैंने पहले भी इसी मकाम पे कहा था, मुझे याद है, फिर कहता हूँ, जितना बंदा बड़ा होता है उसका दुख भी उतना बड़ा होता है, उसका जख्म भी उतना गहरा होता है। आपका ख्याल होता है फलां बड़ा पॉपुलर है, बड़ा मशहूर है, बड़ा आदमी, ये तो कभी आप उससे मिले, ये उसके पास बैठे, आपको पता चले कि जितना इंसान बड़ा होता है उसकी तकलीफें भी उतनी बड़ी होती हैं, उसके जख्म भी उतने बड़े होते हैं। और जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पे आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये मुश्किल काम है, आपको इससे गुजरना है और इस मुशक्कत को झीलना है और ये जबर सहना है। इमाम अली मकाम निकले जुल्म के खिलाफ, तो फिर वो सारे काम उन्होंने सहे, परदेश भी काटा, बच्चों भी देखी। 4 चीजें इमाम हुसैन ने हमें सिखाई हैं करबला में, वैसे तो बड़ा कुछ सिखाया है आज की बज़्म के। सबसे पहले इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है कि जो चीज जीता करती है वो सब्र है, जिस चीज में अल्लाह की मदद शामिल होती है वो सब्र है। सब्र एक बहुत बड़ी तदबीर का नाम है, सब्र बहुत बड़ी ताकत है। जो आपकी सारी बातें सुन के तलक चुप कर गया है ना, उसके सब्र से डरो। जो बहू पूरे खानदान का जबर सह के सब्र करती है, उसके सब्र से डरो। जिसका फैक्ट्री का ऑनर और मालिक अपने मजदूरों पर जुल्म करता है, जबर करता है और उनकी तौहीन माज़ अल्लाह करता है, वो उनके सब्र से डरे। क्यों? इसलिए कि सब्र वाला बड़ा ताकतवर होता है। क्यों? कि इन्नल्लाह मअस साबिर, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। मैदान करबला में क्या जंग थी, हजारों के लश्कर से 72 लोगों ने लड़ना था। उस जंग, वो जंग तलवारों की तलवारों से नहीं थी, नेज़ों की नेज़ों से नहीं थी। करबला में जुल्म की जंग सब्र के, जबर की जंग सब्र के साथ थी। सब्र जीत गया और जुल्म हार गया। वो जो जीत गए वो हुसैन है, और जो 4 साल हुकूमत करके हार गया वो यजीद है। तो अजीज, सब्र अपनी जिंदगी में पैदा करें, हौसला। हमारे अंदर ना बड़ी बेसब्री आ गई, मिनट मिनट पे तल्ख हो, लड़ाइयां हैं, झगड़े, हौसला नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुव्वत नहीं। दिल बड़ा करो, जरफ बड़ा करो, सब्र पैदा करें, आपको महसूस होगा कि आप ताकतवर होते जा रहे हैं। दूसरी बात हमें इमाम हुसैन ने करबला में सिखाई है इस्तकामत। मुझे एक बच्चा कहने लगा कि मैं बड़े काम करना, कोई भी तोड़ नहीं चढ़दा। मैं क्या, तू बड़े रहने दे, कोई एक ही काम कर, लेकिन इस्तकामत से कर। पत्थर भी कहीं पड़ा रह जाए ना मुस्तकिल, तो उसमें मिट्टी चढ़ती रहती है, वो ताकतवर हो जाता, वजनी हो जाता है। एक कतरा भी, एक कतरा कतरा टूटी से गिरे ना, नल कभी लीक हो जाए, कतरा कतरा गिरे तो नीचे पत्थर भी हो ना, गिरे जरा मुस्तकिल, उसमें भी सुराख कर दे। हालांकि पानी से पत्थरों में सुराग, लेकिन सुराख क्यों हो गया? कि वो मुस्तकिल गिरा है। आप कोई काम मुस्तकिल करेंगे तो फतहयाब हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह इरादा और है और दोपहर को प्रोग्राम और है और शाम को बिल्कुल ही और है, तो फिर कोई काम नहीं होता। मुस्तकिल आप काम करें, मुस्तकिल बुनियादों, चीजें आएंगी आपको कमजोर करेंगी, कभी औलाद, कभी माल, कभी वतन, लेकिन इमाम हुसैन से सीखो ना। इमाम अली मकाम एक जगह भी कमजोर नहीं पड़े। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इतने ताकतवर रहे कि उन्हें अपने प्यारों की मैयतें भी उठा के लानी पड़ी, तो फिर भी वो इस्तकामत के साथ खड़े रहे। कहीं खड़े तो हो, जरूरी नहीं है हालात हमेशा आपके मुताबिक यूं, हालात ऊपर नीचे होते रहते। वो एक बुजुर्ग थे, तो उन पर किसी ने कोई इल्जाम लगा दिया, इल्जाम झूठा था, तो प्यार करने वालों ने पत्थर मारने शुरू कर दी। तो एक आदमी गुजरा तो फूल फेंक गया, तो शेख ने फूल उठा के वापस कर दिया, कहने लगे आजकल फूलों के दिन नहीं, पत्थरों के हैं, बड़ी जल्दी फूलों के भी आने वाले हैं, फिर फूल लेंगे तुमसे। अभी हमें ये दिन भी थोड़े से उसी तरह मुस्कुरा के गुजारने दो, दिन जो हमारे चल रहे। तो मेरे भाई याद रखिएगा और समझिएगा, इस्तकामत से वक्त गुजारे, दिन तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तीसरी बात, अपनी औलाद की तरबियत सख्त बुनियादों पर करें। बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करना, बाज़ौकात उनके साथ ज्यादती। जी मैं जो इन्होंने कहा है मैंने ला के दी है, आपने गलत किया भैया,
آپ کو کچھ چیزیں نہیں بھی دینی چاہیے تاکہ زندگی میں اگر انہیں کبھی کوئی چیز نہ ملے تو ان کے دل نہ ٹوٹ. ان کو صبر کرنا بھی ہے, حوصلہ بھی کرنا ہے. کبھی کبھی آپ کو انکار بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کو انکار بھی کر دیا نہ جا تیرے حال نہیں ہونا آتے وہ اپنے انہیں مڑ بھی جانا کدھرے نہیں تو نہیں جاتا بندہ. کئی دفعہ نہیں بلاتا, نہیں جاتا, نہیں زیادہ ملاقات کرتا, پتہ بندہ اپنا ہے. تو کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کسی قیمت پہ ٹوٹتے نہیں. تو کچھ ایسا کرے کہ اولادوں کی سخت بنیادوں پر تربیت کرے. دیکھیں نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی, تو کن بنیادوں پہ سرور کائنات نے تربیت کی؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بنیاد پر تربیت کی کہ اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا. فاقے رہے, ہفتہ ہفتہ فاقے رہے سیدہ پاک کے گھر میں. کائنات کے سب سے عظیم شہزادے تو یہ تھے نا. تو یہ فاقے سے رہنا اور مشقت سے رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. ہمارے گلی میں لڑائی ہو جائے نا اور کسی پر ظلم بھی ہو رہا تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تو نہیں باہر جانا, ساڑی نہیں لڑائی. لیکن جب بلوانیوں نے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو مولا علی خود تلواریں دے کے دونوں شہزادوں کو دروازے پہ کھڑے کر کے آئے تھے, بیٹا تمہارے خالو کا گھر ہے, کوئی شریر اندر نہیں جانا چاہیے. اپنے بچوں کو تیار کیا مشقت کے لیے, محنت کے لیے, جدوجہد کے لیے. اپنے بچوں کو بہت زیادہ دولت جمع کر کے دینے سے بہتر ہے انہیں محنت کا عادی بناؤ. بہت پیسے دے کے چلے جاؤ, یہ محنت کے عادی نہیں ہوں گے, یہ تو مہینوں میں کھا جائیں گے. اصل کام تو یہ ہے کہ یہ علم والے ہوں, ہنر والے ہوں, سمجھ والے ہوں. یہ امام علی مقام نے کردار ادا کیا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ علماء کہتے ہیں کہ 3 دن پانی نہیں ملا اور کھانا نہیں ملا تو پھر بھی وہ بڑی بہادری سے لڑے, تو ہم روزہ رکھتے ہیں, عصر کے وقت اٹھا نہیں جاتا, وجود ساتھ نہیں دیتا. تو انسانی وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 3 دن کھائے پیے بغیر وہ گزارا کرے, تو کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا آپ کی بات فلسفے کے لحاظ سے درست ہے, لیکن اگر کسی کی ماں نے 7-8 سال کی عمر میں سکھا دیا ہو 3 دن بھوکے پیاسے رہنا, تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر کسی کی ماں نے یہ سبق دے دیا, امام راضی کو پڑھیے نا, 3 دن روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن اور حسین نے, لیکن جب بھی افطاری کا وقت آیا دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا سارا اسے دے دیا. 3 دن مسلسل روزہ ہے اور افطار کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے. تو جن کو 7.5-8 سال کی عمر میں عادت تھی نا میرے بھائی 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی, انہیں پھر کربلا میں بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو مشکل درپیش ہی کوئی نہیں ہے, ان کو کوئی تکلیف. لیکن جن لوگوں کو عادت ہے کہ مجھے اگر 10 منٹ کے اندر اندر نہ ملا تو میں گھر کی فلانی چیز توڑ دوں گا, تو بھئی وہ لوگ پھر میدانوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے. یہ حوصلے ہمت کرنی پڑتی. چوتھی بات جس پر میں اپنی کو سمیٹ دوں, امام حسین نے ہمیں ایک سبق کہ جیت وقتی نہیں ہوتی, جیت دائمی ہوتی. میدان میں رہنا شرط ہے, جیت کے آنا شرط. جوانوں دیکھ رہے ہو میری طرف, یہ جو لوگ 6 مہینے کسی دینی کام میں لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں آپ کو سالوں ہو گئے تقریریں کرتے, انقلاب کیوں نہیں آیا. میں کہتے ہیں نہیں نظر آندا, مینوں تے آیا نظر آندا ہے. یہ دیکھو نا یہ بے موسمہ پھل ہے, جوان ہی جوان آئے ہوئے ہیں, یہ انقلاب نہیں. یہ دیکھو کس طرح کھڑے ہیں چاروں جانب, چڑھتی جوانی اور خوبصورت داڑھی, تو انقلاب ہی ہے سارا. تو میرے بھائی آپ کس کو انقلاب سمجھتے ہیں؟ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو دنیا کیوں نہیں بدلی, تو بھائی نوکر کا کام یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھولے, اذان ٹائم پہ دے, نمازی تو رب بھیجا کرتا ہے. تو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں, اذانیں پڑھ رہے ہیں, وقت آئے گا اللہ دل بدل دے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, پر ہم نے نوکری نہیں چھوڑنی, ہم نے ڈیوٹی, سمجھ آ رہی ہے, ہم نے بات کرنا نہیں چھوڑنا, ہم نے ذکر کرنا نہیں چھوڑنا. ہم ذکر کرتے رہیں گے, انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گا, ایک وقت آئے گا تبدیلی آ جائے گی. اور مجھے تو دور دور سے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے, آپ نے بات کی, یہ داڑھی میں نے آپ کے کہنے پہ رکھی. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے. میرے جیسے سب سے گناہگار کے کہنے میں اتنا برکت ہے, تو نیک لوگ بات کرتے ہوں گے تو کتنی برکت ہوگی. تو میرے عزیز, امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ڈیوٹی کر جانا. 4 سال یزید رہ بھی گیا نا تو انشاءاللہ تعالی نام حسین کا ہی رہے گا. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ذکر حسین کا ہی رہے گا. تو محنت کرے, فٹافٹ نتیجہ نہ مانگے, محنت کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ کرم والا نتیجہ ہی آئے گا.